السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی مجلس میں صحیح حدیث پر مستقل کتاب کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ یہ مبارک علم، قرآن و حدیث کا علم، اس کے اندر بڑی زیادہ وسعت ہے، بڑی باریکیاں ہیں۔ جتنا زیادہ ایک چیز کو فوکس کر کے پیچھے پڑ جائیں، اتنی زیادہ آپ کو نئے سے نئے چیزیں، نئے سے نئے طریقے، نئی سے نئی معلومات ملتی رہیں گی۔ تھوڑا مطالعہ کریں گے تھوڑا فن آئے گا، زیادہ مطالعہ کریں گے باریکیوں میں جائیں گے، فروعات کی طرف نکل جائیں گے، ایک ایک چیز کو سو کتابوں سے دیکھیں گے تو اتنا زیادہ گہرا علم آئے گا۔ بہرحال یہ یمن کے ہمارے ایک فاضل بھائی ہیں، شاگرد ہیں، فضیلت الشیخ غالب عبد الواحد غالب سعد یمنی حافظہ اللہ۔ تو ایک عرصہ سے مجھ چیز کے ساتھ مجھ سے پہلے استفادہ کرتے رہے، پھر آج تک جو بھی میں نے کام کہا، جو منہج دیا، جو کام کہا، انہوں نے دن رات ایک کر کے اس کو مکمل کیا، ماشاءاللہ۔ تو ایسے برخوردار، ایسے بیٹے بیٹیاں، ایسے طلبہ و طالبات ہی کامیاب ہوتے ہیں جو رہنمائی کو قبول کرتے ہیں۔ رہنمائی کرنے والا کر دیتا ہے بھائی لاہور کا رستہ یہ ہے، جو اس رہنمائی کے مطابق چلتا ہے تو کامیاب ہو گیا، سرخرو ہو گیا، جلدی نکل گیا، منزل تک پہنچ گیا۔ جو استاد کی رہنمائی قبول ہی نہیں کرتا، استاد نے کہا بیٹا یہ رستہ ہے، سیدھا جانا ہے، وہ چلتا ہے تھوڑی دیر استاد کی رہنمائی پر، قدم کہتا یار اپنے بھی تجربے ہونے چاہیے، کوئی سیر سپاٹا بھی ہونا چاہیے، میں نے کچھ استاد سے کلمہ پڑھا ہے، چلو گھومتے پھرتے ہیں۔ وہ گھومتے پھرتے رہیں گے، فضول کاموں میں وقت ضائع کر بیٹھیں گے، صراط مستقیم چھوڑنے کی وجہ سے وہ کوئی عملی کارنامہ، علمی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے مثال دی ہے کہ جو طالب علم استاد کے رہنمائی قبول کرتا ہے وہی آگے نکلتا ہے، جو قبول نہیں کرتے وہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، وہ کوئی بھی علمی عملی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیتے، وہ جہاں بھی جاتے ہیں شکوے کرتے رہتے ہیں۔ کسی مدرسہ میں پڑھانا شروع کر دیں گے تو وہ مدرسہ کے انتظامیہ کے خلاف ہی باتیں کرتے رہیں گے، تنخواہیں تھوڑی ہیں، یہ تھوڑا ہے، وہ تھوڑا ہے، ایسے کسی مسجد میں جائیں گے تو وہاں بھی ان کے خلاف ہی باتیں۔ کسی بھی میدان میں وہ کامیاب نہیں لوگ ہوتے جو رہنمائی کو قبول نہیں کرتے۔ حالانکہ گناہ اپنا ہے، کاش یہی طلبہ، یہی علماء جو آج کہتے ہیں جی ہماری قدر نہیں ہے، ہمارا احترام نہیں ہے، او بیوقوفو، کس نے تم کو کہا کہ تم زمانہ طالب علم اپنا ضائع کر دو؟ کس نے کہا؟ استادوں نے کہا؟ مدرسہ والوں نے کہا؟ نہیں، اساتذہ مدرسہ والے تو یہی کہتے ہیں ہمارے بڑے محدثین بنے، بڑے بڑے شیوخ الحدیث بڑے 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 ائمہ متقی بنے، وہ تو یہ چاہتے ہیں۔ اچھا، زمانہ طالب علمی میں ہم باتیں مانتے نہیں تو پھر ساری عمر شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ میں اپنے آپ کے لیے، آپ احباب کے لیے بطور نصیحت یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں زمانہ طالب علمی میں جو رہنمائی ملے، اساتذہ، محدثین، شیوخ الحدیث، ہمارے مائی باپ جو ہماری رہنمائی کریں ہم اس کو فالو کریں، رہنمائی فالو کریں گے۔ آپ ہی کل کے محدثین ہیں، آپ ہی شیوخ الحدیث ہیں،
آپ کو دنیا احترام کی نظروں سے دیکھے گی، ہاتھوں پر اٹھائے گی، قدر کرے گی، آئی سمجھ؟ دنیا کے اندر آپ کو نیک نامی ملے گی، آخرت اندر بھی نیک نامی ملے گی، سمجھا گی؟ یہ اس کا نتیجہ ہے جو محنت کرے گا، رہنمائی قبول کرے گا، ورنہ پچھتاوا ہی مقدر بنے گا، ورنہ ساری عمر پچھتاتا رہے گا۔ گناہ اپنا ہے، غصہ دوسروں پہ نکالتا ہے۔ بات دور چلی گئی۔ اچھا، دکتور فضیلت الشیخ غالب صاحب، میں نے ان کو جو بھی رہنمائی کی، منہج دیا، یہ ڈٹ گئے، دن رات ایک کر دیا، اور سالوں کے کام مہینوں میں میرے اس بیٹے نے کیے۔ اللہ تعالیٰ بھائی کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ کچھ بیمار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ مکمل شفا عطا فرمائے۔ نرینہ اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ بہرحال تو معرفت الحدیث صحیح، اس پر میں نے منہج دیا کہ صحیح حدیث پر مستقل کتاب ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی میں حاضر ہوں۔ میں نے سمجھا دیا، ایک ایک چیز کو سلف خلف کی کتابوں سے دیکھنا ہے، مثالیں دیکھیں، تطبیقات کریں، ماں لہو مال بحث کریں، کوئی چیز نہ چھوڑیں، کہتے ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ کتاب بڑے سائز میں الحمدللہ 278 صفحات پر مشتمل ہے، 278 صفحات پر۔ ہم نے اس کو اپنے ادارہ دار ابن بشیر کی طرف سے اچھے کاغذ 70 گرامائی کے فرض کو شائع کیا ہے، اللہ اسے قبول فرما لے۔ اچھا، فہرست سے چند بحثوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، فہرست سے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ معرفت الحدیث صحیح نامی کتاب میں جو اپنے موضوع پر اولین کتاب ہے، الحمدللہ اصول حدیث کی ہر کتاب بری ہوئی ہے اصول حدیث کی بحثوں سے۔ یہ بحثیں بھی انہیں کتابوں سے جمع کی گئی ہیں، منفرد چیزوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، نہیں تو چیز کوئی نہیں ہے، لیکن صحیح حدیث کی معرفت پر مستقل کتاب میں بندہ نچیز نے آج تک نہیں دیکھی، نہ عربی میں نے دیکھی، نہ اردو میں دیکھی، یہ پہلی کتاب ہے میرے علم کے مطابق۔ اچھا کام ہو گیا نا، الحمدللہ فائدہ ہو گیا۔ جب ہم اس کی فہرست دیکھتے ہیں تو ہمارے فاضل بیٹے نے اس میں بڑی زیادہ بحوث کو بڑے اچھے ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔ سب سے پہلے تعریف العلم، پھر علم حدیث کی تعریف درایتاً روایتاً، پھر لغت میں لفظی حدیث کی تعریف، پھر اصطلاح میں حدیث کی تعریف، پھر محدثین کے ہاں حدیث کی تعریف، اس پر مفصل بحث کی، سنت حدیث اثر خبر، یہ آپس میں ان کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے۔ لفظ اثر یہ محدثین کے ہاں کس پر بولا جاتا ہے، اثر، لفظ اثر۔ پھر سند اور متن پر لغوی اصطلاحی تعریف۔ اب شروع ہو رہی ہے معرفت الحدیث صحیح۔ سب سے پہلے حدیث صحیح کی لغوی تعریف، پھر صحیح کی ائمہ محدثین کی ہاں تعریف، پھر بعض احادیث کی صحت میں اختلاف، وہاں پھر اس کا حل کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، محدثین کا کیا منہج ہے۔ پھر المتفق علیہ والمختلف فی والمشہور والغریب، یہ صحیح حدیث پر جو اصطلاحات ہیں، اس کی اقسام انواع، اس پر بحث، اصح الاسانید پر بحث، اصح شیء فی ھذا الباب پر بحث، اول من صنف فی الحدیث، اول من صنف فی الصحیح، پھر موطئ مالک پر بحث، پھر صحیح بخاری پر بحث۔ اچھا، اب صحیح بخاری پر مفصل بحث ہے، یعنی صحیح بخاری کے اندر بڑے زیادہ اصولی بحث ہیں، تو ہمارے فاضل بیٹے نے ہر چیز پر بحث کرتے ہوئے آگے صحیح بخاری، صحیح مسلم پر بحث، مراتب الصحیح، شرط الصحیحین، صحیحین میں وہ راوی جو متکلم فی ہیں، محدثین کے اقوال صحیحین میں، معنن روایات کے بارے میں، معنن حدیثیں مدلسین کی قبول ہیں، اس پر بحث،
حدیث مونن پر بحث، امام مسلم کے راویوں کی قسمیں، پھر صحیحین کی جو متکلم فی احادیث ہیں ان پر بحث، امام بخاری مسلم پر جو امام دارقطنی صاحب نے اعتراض کیے کچھ ان پر بحث، ابن حزم نے 2 حدیثوں پر اعتراض کیے ان پر بحث، ان کے دفاع پر بحث، پھر مولکات، صحیح بخاری میں جو مولکات ہیں، سیغہ بالجزم، سیغہ بالتمریز، پھر صحیح مسلم میں مولکات، یعنی مولکات پر مفصل بحث، ہر چیز کی بحث، تو پھر یعنی معلل معلول روایات پر بحث، صحیحین پر جو زیادت ہیں ان پر بحث، اللہ اکبر، پھر کتب خمسہ پر بحث، سنن ترمذی اور نسائی ان کو بھی بعض نے کہا ہے صحیح، پھر اس پر بحث، ابو داؤد، شروط ابو داؤد و نسائی پر بحث، شروط ترمذی پر بحث، پھر ابن ماجہ پر بحث، ابن ماجہ میں کچھ موضوع رہتے ہیں ان پر بحث، یعنی اس طرح کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔ پھر جو مستخرجات ہیں، مستدرکات ہیں صحیحین پر ان پر بحث، اللہ اکبر، مستخرجات کے فوائد کیا ہیں، بہقی اور بغوی کا کام، ان پر تبصرہ بحث، شرح سنہ للبغوی پر بحث، سنن کبریٰ، صحیح ابن خزیمہ، مستدرک حاکم، صحیح ابن حبان، الجمع بین صحیح للحمیدی، الجمع بین صحیح عبدالحق الشبیلی، ہر چیز پر مفصل بحث آپ دیکھ رہے ہیں، کسی پر 5 صفحے بحث ہے، کسی پر 10 صفحے بحث ہے، پھر مختصرات پر بحث، مسند احمد دارمی، طبرانی کبیر وغیرہ وغیرہ ان پر بحث، مختارہ ضیاء مقدسی پر بحث، حکم الحدیث صحیح، خبر واحد، حدیث کی تصحیح اور ضعیف، کن معتمد کتابوں سے ہم حدیثوں کو لیں گے، کتب حدیث جو معتمد ہیں ان پر بحث، اللہ اکبر، یعنی بڑی بریک بینی کے ساتھ یہ میرے فاضل بیٹے نے، فاضل شاگرد نے رہنمائی قبول کی تو یہ کام ہو گیا الحمدللہ۔ تو میرے عزیزو، اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ اگر کوئی اچھی رہنمائی ملے اس کو پلے باندھ لینا چاہیے اور اس پر تھوڑا تھوڑا عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ اللہ کی رضا ہوگی، اخلاص ہوگا، جذبہ، جنون، محنت ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لے لے گا، نہیں ہوگی دھکے کھاتے پھریں گے، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، کوئی عزت اور مقام مرتبہ نہ دنیا کے ہاں ملے گا نہ آخرت کے ہاں ملے گا، دنیا میں بھی دھکے، آخرت میں بھی دھکے۔ آئیں ہم اللہ کی رہنمائی قبول کریں، اللہ اکبر، اللہ کی رہنمائی قرآن مجید ہے، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حکم پر، اشارے پر ہم عمل کریں، یہ قرآن میرے لیے آپ کے لیے ہے۔ آئیں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی قبول کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے پیغمبر کی رہنمائی قبول کرنے والے جنت کے شہزادے بنے کہ نہیں بنے؟ صحابہ کرام، اللہ اکبر، صحابیات، ہماری مائیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے، صحابہ کی اولادیں، ماشاءاللہ، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، علم سیکھا، دین سیکھا، وہ سارے جنت کے سردار، جنت کے حقدار، جنت کے شہزادے، تمہارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، نتیجہ رہنمائی قبول کرنے کا ہے۔ آئیں ہم ہر سنت، ہر حدیث پر عمل کریں، محبت کے ساتھ، اخلاص ایمان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، نیکی کی نیت کے ساتھ۔ اور محدثین نے بڑی رہنمائی کی ہے، محدثین نے اپنے شاگردوں کی بڑی رہنمائی کی، ہم ان کو فالو کریں۔ میری کتاب نصیحتیں میرے سلاف کی وہ ساری ہے ہی نصیحتوں پر، میں نے کافی محنت کر کے زمانہ طالب علمی میں یہ کتاب لکھی تھی، پہلے 2 حصوں میں چھپی، اب ہم نے 5-6 ماہ پہلے ایک ضخیم جلد میں ہم نے اس کو کٹھے کو بڑے سائز میں اکٹھا کر دیا ہے، دونوں حصوں کو، الحمدللہ۔ تو میں چاہتا ہوں رہنمائی قبول کریں، جیسے آپ کو بھی میں کہتا رہتا ہوں کلاسوں میں، بیٹا لکھیں، فلاں پر لکھیں، فلاں پر لکھیں، آپ کے ساتھ ہی اسرار بیٹا، اسرار عتیق صاحب، اشارہ کیا، آپ کو بھی کام دیا، آپ نے بھی کام کیا، اس نے بھی کام کیا، الحمدللہ۔
تو فائدہ ہوا نا، اس کا کام چھپ گیا، بچوں کی صحیح بخاری آپ کو بھی چھپے گا، جلدی ہم شائع کر رہے ہیں، آپ کے نام آئیں گے ٹائٹل پر. تو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے آئندہ بھی مزید کو اللہ تعالیٰ کام لے لے. استاد کی رہنمائی جس نے قبول کی، امام بخاری صاحب نے بھی اسحاق بن راہویہ کی رہنمائی قبول کی تھی، صحیح بخاری لکھی. امام مسلم نے اپنے شاگرد ابو اسحاق ابراہیم کی رہنمائی قبول کی اور صحیح مسلم لکھی. ایک لمبی داستان ہے ایمان و یقین کی. اللہ اکبر. وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں استفادے کی توفیق دے. تو ہمارے بیٹے سے ہم نے اس سے پہلے معرفت الحدیث المقلوب پر ایک ضخیم کتاب لکھوائی، وہ بھی ہم نے شائع کی ہے، دستیاب ہے. اسی طرح معرفت الحدیث المدرج وہ بھی ہم نے لکھوائی، وہ بھی پھر ہم نے شائع کی. یعنی میرے بیٹوں میں سے، میرے شاگردوں میں سے، میری بیٹیوں میں سے جو بھی کچھ اچھا کام ہمارے کہنے پر کرتا ہے، ہمیں پسند آ جائے، ہم اس کو پھر شائع بھی کر دیتے ہیں. تو یہ خوش قسمت ہیں آپ لوگ، خوش قسمت ہیں. ورنہ یہ نشر و شاعر کا ایک الگ شعبہ ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے نہیں، اس میں اور مسئلے مسائل ہیں. خوش قسمت ہیں آپ کو اس درویش سے اٹیچمنٹ ہے، نسبت ہے، جس کو ابن بشیر کہتے ہیں. وہ کتابیں خود بھی لکھ رہا ہے، پڑھا بھی رہا ہے، طلبہ سے بھی کہتا ہے بیٹا لکھو، تو یار کتابیں لکھو، کوئی رسالہ لکھ دو، صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو 2 صفحے لکھ دو. ہو سکتا ہے یہ 2 صفحے لکھے ہوئے اتنے قیمتی ہو جائیں، اللہ کے ہاں یہ عمل اتنا پسند آ جائے، اللہ اس کو معاف کر دے اور ہمیں بھی معاف کر دے. عمل کریں گے نا. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.